کہا ان کو اللہ نے کتاب و توحید کے اندر خود سے امام نے کہا کہ ہم اللہ کا چہرہ ہیں کہ اگر ہم کسی سے راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے، ہم ناراض ہوں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو وجہ اللہ حضرات میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں تعویل۔ اب بات واضح ہو گئی ہے؟ میں نے کہا تھا صرف ایک مثال دوں گا اور پھر ایک آیت قرآن سے دلیل کے طور پہ لے کے آؤں گا۔ بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے؟ تو اس کو کہتے ہیں تعویل، یعنی ہم ظاہری لفظ کو، ظاہری معنی کو نہیں لے سکتے بلکہ گہرائی کو دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کے صرف ایک لفظ کو مت دیکھیں بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر تعویل کی جائے گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چہرے جو ہیں وہ بالکل گھبرائے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ کہ مولا یہ اپنے رب کی طرف کا رحمت الہی کی طرف دیکھ رہے ہوں، جیسے کہا کہ تمہاری زبان میں بھی کہا اور اردو کے اندر بھی کہا جاتا ہے ہم تو آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھنا حقیقی معنی میں نہیں ہے، مجازی معنی میں ہے۔ ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں یعنی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ رحمت الہی کی امید رکھنے والے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے لیے بخشش ممکن ہے۔ توجہ ہے نا مجمع کی اب تک؟ اسے کہتے ہیں تعویل۔ ہم تعویل کے قائل ہیں، شیعہ تعویل کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ائمہ جو تعویل بتائیں بس وہی تعویل ہے، مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے۔ حضرات تاریخ میں 20ویں صدی کے اندر جب سے آل یہود، میرا مطلب ہے آل سعود، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، جب سے آل سعود حکومت میں آئے ہیں حجاز کے اندر اور انہوں نے نام بدل دیا پیغمبر اسلام کی اس حکومت کا، اور اس کا نام بدلنے کے بعد سعودی عربیہ کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یعنی سارے روزے مسمار کی سب کچھ کیا اور کہا کہ یہ گارے مٹی کا دور نہیں رہا ہے، اب گارے مٹی کے لوگ آ کے بوسے دیتے ہیں کیونکہ روزے بنے ہوئے تھے وہاں پہ گارے مٹی سے، بہرحال تو کہ قبروں گرا دیا جائے، سب کچھ انہوں نے مسمار کر دیا۔ اس کے بعد بہرحال یہ آل سعود کا پھر اس کے بعد جب بڑا بیٹا اس کا حکومت میں آیا، وہ نسبتاً تشیع کی طرف تمائل رکھتا تھا۔ میں دلیل کے طور پہ اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں، حضرات سب کی توجہ رہے۔ شاہ فیصل نے اس نے اپنی زندگی میں 2 شیعہ علماء کو دعوت دی ہے، سید آیت اللہ سید شریف الدین موسوی مرحوم جو لبنان کے تھے، اور آیت اللہ محسن الحکیم۔ ایک مرتبہ حج پہ گئے زندگی میں 1968 میں 1968 میں، اور جب وہ گئے تو اس نے عبداللہ بن باز جو مفتی تھا تکفیریوں کا، جو بھی کہہ لیجیے آپ، جو بھی آج آپ نے القاب بنا رکھے ہیں، نام بنا رکھے ہیں مختلف جو آپ کے یہاں پہ تکفیری فرقے، ان کا سب سے بڑا مفتی تھا، نابینا تھا، ٹانگوں سے اپاہج تھا، اس کو ویل چیئر پہ لائے، کہا کہ بھئی دعوت دی ہے ذرا اس کو بھی بلا لو۔ میں نے محسن الحکیم کو اپنے پیلس میں دعوت دی ہے کھانے کی۔ آغا محسن الحکیم گئے تاکہ شیعوں کے لیے تھوڑی سی ایک نرمی پیدا ہو سکے سعودی عرب میں۔ جب مرجع کو دعوت دی تو آغا گئے، آیت اللہ سید محسن الحکیم، آغا باقر الحکیم کے والد اور ان سب کے۔ جب گئے وہ مرجع تھے اس وقت تشیع کے، اس وقت فیصل نے کہا میں اپنا جہاز دیتا ہوں اس میں آئے، انہوں نے کہا نہیں، شاعران نے کہا، سب نے کہا، انہوں نے کہا نہیں میں جتنی اپنی حیثیت ہے اپنے حساب سے اپنا ٹکٹ خود خریدوں گا، ہمارے ہاں دوسروں کے پیسوں پہ حج نہیں ہوتے۔ تو آغا ایک مرتبہ حج پہ گئے، جب حج پہ گئے تو پورے کازمین سے لے کے بغداد ایئرپورٹ تک لوگ بکرے ذبح کرتے جاتے تھے، کہتے تھے سید یہ آپ کے جد کے محبت کے اندر ہم سب قربانی کے لیے انتظار میں ہیں۔ آغا جب حج پہ گئے تو محسن الحکیم، آیت اللہ محسن الحکیم کی دعوت کی، فیصل نے بلایا، عبداللہ بن باز کو بلایا، سارے علماء کو بٹھا دیا اور ایک مرتبہ تعارف کروانے لگا۔ عبداللہ بن باز نابینا ہے، ذہن میں رکھیے گا، تو اس نے دیکھا نہیں کہ کون امام بقبہ کے اندر بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ تعارف شروع کروایا، کہ یہ ہمارے سب سے بڑے مفتی ہیں، ان کا نام عبداللہ بن باز ہے۔ ایک مرتبہ تعارف کروایا، کہ عبداللہ بن باز میرے دائیں طرف شیعوں کے بہت بڑے ایک مرجع تقلید ہے، نام آیت اللہ سید محسن الحکیم ہے۔ تو اس نے جیسے نام سنا تو کہا کہ لعنت اللہ علیہ، ان پہ معاذ اللہ استغفر اللہ لعنت ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا تم لعنت کے قائل ہو؟ کہا اچھا مجھے یہ بتا تم نے مجھ پہ لعنت کیوں کی ہے؟ کہا کیونکہ تم لوگ تعویل کے قائل ہو۔ توجہ کیجئے گا حضرات، کہا کیونکہ تم لوگ تعویل کے قائل ہو۔ کہا اچھا تم عربی جانتے ہو؟ کہا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میں پیدائشی عرب ہوں، آغا بھی عراق سے تھی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ قرآن جانتے ہو؟ کہا میں نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا، حافظ کل قرآن ہوں۔ آغا نے کہا اچھا میں آیت پڑھتا ہوں تو ذرا اس کا مطلب بتا۔ تو آغا نے فوراً قرآن کی آیت کی تلاوت کی، من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ توجہ ہے؟ آغا نے کہا کہ میں آیت پڑھتا ہوں، اگر تو قرآن جانتا ہے، عربی جانتا ہے، قرآن حفظ ہے، ذرا آیت کا مطلب بتا دے۔ ایک مرتبہ فوراً جب آغا نے آیت کی تلاوت کی، کہا جو بھی اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا اور بہت ہی بری بازگشت ہوگی۔ اب بتا اس کے معنی کیا ہے؟
تو عبداللہ بن باز نے ایک مرتبہ سر جھکا لیا، خاموش رہا۔ ایک مرتبہ فیصل نے خود سوال کیا، کہا کہ آپ بتائیے اس کے معنی کیا ہے؟ ایک تو دنیا میں بیچارہ اندھا رہا، اب آخرت میں بھی اللہ اندھا رکھے گا؟ کہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں تعویل کو مان لو۔ کب تک تعویل قرآن کا انکار کرو گے؟ کب بتائیے آپ کے ائمہ نے کیا کہا؟ کہ ہمارے امام معصوم نے فرمایا اس کی تعویل یہ ہوگی، جو دنیا میں ولایت علی کا اندھا ہے، جو دنیا میں علی کی ولایت کو نہیں پہچان سکا، آخرت میں اندھا ہی رہے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ ہے ہم اس تعویل کے قائل ہیں۔ توجہ رکھیے گا مجمع کی میرے ساتھ۔ تو یہ ہم تعویل کے قائل ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر بھی ہے، تعویل بھی ہے۔ جو تفسیر ائمہ بیان کریں گے وہ صحیح ہوگی، جو تعویل وہ بیان کریں گے وہ صحیح ہوگی۔ تو ہم تفسیر و تعویل دونوں کے قائل ہیں۔ ہم تعویل کے قائل، حضرت توجہ ہے نا مجمع کے تک میرے ساتھ؟ کہ آقا محسن حکیم بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں جب بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ایک مرتبہ فیصل کے سامنے، ذہن میں رکھیے گا، سارے روزے مسمار ہو چکے ہیں، ائمہ کے حرم گرا دیے گئے ہیں کہ ہم ترقی کا دور آ گیا ہے، 20ویں صدی تھی اس وقت، کہ 20ویں صدی آ چکی ہے، تم لوگ گارے مٹی کے بوسے دیتے رہتے ہو، اور وہاں پہ حرام بدعت یہ سارے نعرے تو ذہن میں ہوں گے نا۔ تو اتنے میں ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیغمبر اسلام کے زمانے کا ایک اونٹ، ایک ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا قرآن کی چند آیات ملی ہیں جو پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مخمل کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا، جیسے ہی فیصل نے ہاتھوں میں لیا، چوما کھڑا ہوا، جیسے ہی بوسہ دیا نا، چوم کی آنکھوں سے لگایا، آقا محسن حکیم کھڑے ہو گئے، کہ شرک، کہ بدعت، حرام۔ جیسے کہا کہ آقا کیا ہو گیا، آپ کا دماغ تو صحیح ہے؟ کہا کہ یہ مخمل کے بوسے دے رہا ہے، سونے کی تاروں کے بوسے دے رہا ہے، یہی تو شرک ہے، یہی بدعت ہے، یہ حرام ہے؟ کہا نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نہ میں مخمل کے کپڑے کے بوسے دے رہا ہوں، نہ سونے کی تاروں کے بوسے دے رہا ہوں، وہ جو اندر قرآن ہے اس کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے، کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو اندر نبی اور آل نبی ہے۔ توجہ سلامت رہے، کیا حق ادا کیا منبر کا۔ تو ایک مرتبہ آقا نے کہا کہ یاد رکھو، کہا کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو نبی اور آل نبی ہیں اس نسبت کی وجہ سے۔ بس بھئی اسی سال ایک مرتبہ فیصل نے کہا اعلان کرتا ہوں، جو یہاں پہ آئے گا اس کو زیارت کرنے دینا، اور کہا اس سال حج پہ عبداللہ بن باز نماز نہیں پڑھائے گا، محسن الحکیم نماز پڑھائیں گے۔ حضرات یہ ہماری مرجعیت کا زور ہے۔ ہمارے علماء کو اگر موقع ملے، جب ایسے یہ ہیں جو امام معصوم کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، وہ خود سے کہتے ہیں، حضرات یہ مقام ہے، اگر ہمیں کبھی بھی علم کے اظہار کا موقع ملے تو تشیع کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔ حضرات ہم قرآن و اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے سینوں میں قرآن ہے، ہمارے سر پہ اہل بیت ہیں۔ حضرات یہ یاد رکھیے گا، بس یہ پورا نظام ہے جس کو ہم مانتے ہیں، کبھی بھی قرآن و اہل بیت کا انکار نہ ہو۔ بس یہ ہمیشہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، ایک دامن میں، جب بھی قرآن کی اور اہل بیت کے دامن کو پکڑ کے رکھیں گے، ہر چیز خود بخود راستے کھلتے چلے جائیں گے، انسانیت آگے بڑھتی چلی جائے گی، ترقی کے سارے راستے قرآن و اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ آج میں تفسیر تو پیش کرنا چاہ رہا تھا، بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں مجھے وقت آپ لوگ کتنا دے پائیں گے، کتنے دیر بیٹھیں گے، اللہ کا سننا چاہیں گے۔ تو قرآن کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ 7 دہرائے ہوئے، 7 من المثانی والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا۔ 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا۔ میں اس کی تفسیر کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے روح سے۔ تو حضرات یہ پورا کا پورا ہم نے کہا قرآن و اہل بیت ذہن میں رکھیں، پیغمبر اسلام کی۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے خود سے کہا ہے کہ رسول خدا نہیں بناتے، اللہ بنانے والا ہے، قرآن بھی اللہ نے بھیجا تھا، ائمہ بھی اللہ نے بنائے ہیں، امام اللہ بناتا ہے، نبی اللہ چنتا ہے، رسول اللہ چنتا ہے، امام اللہ بناتا ہے، رسول خدا نے نہیں کہا، تو کہا پھر رسول خدا نے آپ لوگ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے میدان میں بنا دیا؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ رسول خدا نے بنایا۔ توجہ چاہوں گا، دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل، میں بنا رہا ہوں، رسول خدا فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں۔
میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں بنا نہیں رہا ہوں۔ تو حضرات یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے، قرآن و اہل بیت اللہ کی طرف سے ہیں۔ بھئی کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں وہاں جملہ واضح ہوا ہے؟ اللہ نے کہا نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا، انی جاعلک للناس اماما، میں نے اے ابراہیم آپ کو امام بنایا۔ اللہ بنانے والا ہے، بنانے والا خدا ہے، بتانے والے پیغمبر ہیں۔ آپ نے یہی کہا میں چھوڑے جا، انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، میں چھوڑے جا رہا ہوں، بنا نہیں رہا۔ تو پیغمبر چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرات اب توجہ کیجئے گا، 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے۔ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بہت سے نام ہیں، سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، ایک نام ہے 7 مثانی۔ 7 آیات ہیں، مثانی یعنی دہرائے ہوئے کا واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، مکے میں بھی مدینے میں بھی۔ تو 2 مرتبہ نازل ہوا اس لیے 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے۔ توجہ ہے نا اب تک مجمع کی؟ بس سنتے رہیں گے، کہ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مطالب نئے ہوں گے۔ استاد جلال الدین آشتیانی نے جو تفاسیر کا مجموعہ جمع کیا ہے، وہاں سے انہوں نے جو تفاسیر چھپوائی ہیں، وہاں سے مطالب کو پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس سے کتاب چھپی ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، بہت مفصل ہے۔ میں خلاصہ پوری کتاب کا نچوڑ آپ کے سامنے 15-20 منٹ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ 7 دہرائے ہوئے، سورہ فاتحہ 7 آیات ہیں، 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے اس کا ایک نام ہے 7 مثانی، 7 دہرائے ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام 7 مثانی ہے، کہ 7 دہرائے ہوئے۔ ہر نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں کم از کم پڑھا جائے گا اس کو، اس لیے 7 مثانی ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، اس کے اندر 7 ایسے الفاظ ہیں جو 2 بار آئے ہیں۔ گھبرا کے نہ سنیے گا، آئیں ذرا میں الفاظ پیش کر دوں۔ 7 الفاظ جو 2 بار آئے ہیں، اس لیے 7 مثانی۔ کچھ نے یہ بھی لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ، پھر ہے الحمدللہ، لفظ اللہ 2 بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، الرحمن، تو بسم اللہ الرحمن، رحمان 2 مرتبہ آیا ہے۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم بسم اللہ میں بھی ہے، الرحمن الرحیم میں بھی۔ اللہ 2 مرتبہ، رحمان 2 مرتبہ، رحیم، اب تک تو توجہ ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک، تو ایاک 2 مرتبہ آیا ہے، 4 الفاظ ہو گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اب یہاں پہ صراط 2 مرتبہ آیا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، علیہم 6 الفاظ ہو گئے۔ غیر اور لا ایک ہی معنی میں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر اللہ، نہ ان پہ جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ان میں قرار دے، نہ وہ کہ جو ضالین گمراہ ہو گئے ان میں قرار دے۔ جب مولا سے پوچھا گیا مولا یہ مغضوب علیہم کون ہیں؟ کہ یہودی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، جب انہوں نے انبیاء کو قتل کیا تو انہوں نے اللہ کے غضب کو خرید لیا۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ قرآن کی آیت ہے۔ کہ ضالین کون ہے، گمراہ کون ہوئے؟ کہ عیسائی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا ابن اللہ، اللہ نے کہا کہ اب یہ گمراہ ہیں کیونکہ اللہ کا بیٹا ماننے لگے ہیں۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ توجہ ہے مجمع کی اب تک بات واضح ہو رہی ہے؟ تو 7 الفاظ ہیں جو دہرائے ہوئے ہیں، اس لیے بہت سے علماء نے کہا 7 مثانی ہے۔ اب آئیں ذرا نور الثقلین سے چھٹے امام سے پوچھتے ہیں، البرہان سے چھٹے امام سے پوچھتے ہیں کہ مولا یہ 7 مثانی کیا ہے، سننا چاہ رہے ہیں؟ تو 7 مثانی حضرات صراط مستقیم، وہ صراط مستقیم جو انعمتا والوں کا ہے، انعمتا والوں کا ہے۔ الف نون عین میم تے، انعمتا میں 5 حروف ہیں۔ کہ جو انعمتا والوں کا راستہ اس پہ رکھنا، تو ایک بزرگ عالم دین ہے وہ کہتے ہیں کہ انعمتا کا الف امامت کے لیے ہے، نون نبوت کے لیے ہے، عین عدل کے لیے ہے، میم معاد کے لیے ہے، تے توحید کے لیے ہے۔ شیعہ اصول دین انعمتا میں پائے جاتے ہیں۔ پروردگارہ اس راستے سے مت ہٹنے دینا۔ آپ کہیں گے اب تک سنتے آ رہے تھے توحید پہلے آج امامت؟ نہیں، توحید بھی سمجھو تو امام وقت سے سمجھو، وہ سمجھائیں گے توحید کیا ہے۔ پتہ چلا کسی اور سے جا کے پوچھا، اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بیٹھانے سمجھانے بیٹھا توحید اور کچھ اور بتایا، انسان پتہ چلا خدا ہی سے دور ہو گیا۔ حضرت خدا کو بھی سمجھو تو اہل بیت سے سمجھو۔ کتنے خطبے ہیں، کتاب التوحید پوری کی پوری خطبے احادیث کثرت سے وارد ہوئی، ائمہ نے بیان کیا۔ آئیں ذرا، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط صاد رے الف تو 4، المستقیم 8، صراط المستقیم 12 بنتے ہیں۔
کچھ کہتے ہیں جی نہیں صراط مستقیم تو ہے ہی نہیں، الصراط المستقیم ہے، اس کے شروع میں بھی الف اور لام ہے، تو پھر 14 ہو جاتے ہیں۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ صراط مستقیم بھی 12 یا 14 کا راستہ ہے۔ بے مجمع کی توجہ ہو، آئیں ذرا چھٹے امام علیہ السلام سے پوچھتے ہیں مولا یہ 7 دہرائے ہوئے کیا ہیں؟ کہا 7 کو دہراؤ تو 14 بنتے ہیں۔ آئیں ذرا 14 معصومین کو دیکھتے ہیں، یہ 7 دہرائے ہوئے ہیں یا زیادہ ہیں؟ آئیں ذرا دیکھتے ہیں 7 کون کون ہیں؟ پہلے رسول خدا ہیں، نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات پہلے خود 14 معصومین کے اندر کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، پہنچ رہے ہیں حضرات، توجہ ہو کر مجمع کی۔ تو پہلے رسول خدا ہیں، پھر 5ویں امام، 9ویں امام، 12ویں۔ ابھی تک میں نے صرف ایک نام کو پیش کیا، یہ دہرائے ہوئے ہیں۔ دوسرے ہیں علی، پہلے امام علی، چوتھے، 8ویں، 10ویں، اب تک تو دہرائے ہوئے ہیں۔ پھر ہیں جناب فاطمہ، ایک ہیں، پھر ہیں حسن، دوسرے اور 11ویں، پھر ایک حسین ہے، تو ابھی تک 5 ہو گئے، 2 اور ہوں تاکہ 7 دہرائے ہوئے ہوں۔ ایک ہیں جعفر، دوسرے ہیں موسیٰ، تو 14 7 دہرائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں۔ بہت مرعوب ہو کے سن رہے ہیں آپ لوگ، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ جو قرآن عظیم کا ہم پلہ ہوں وہ 7 دہرائے ہوئے ہیں۔ حضرات انہی 14 سے وابستہ رہیں گے تو قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، قرآن سے وابستہ رہیں گے تو یہ 14 سمجھ میں آئے گا۔ ان کو ایک دوسرے سے سمجھیے گا، کبھی ایک دوسرے سے جدا مت کیجیے گا۔ اگر بات واضح ہو رہی ہے میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔